سر آپ کی زندگی میں کوئی ذاتی طور پہ کوئی ایسی لٹیگیشن جو آپ نے فیس کی ہو؟ ایک جھگڑا ہو گیا میڈیکل کالج میں اور ہمیں بھی اس میں انوالو، میں لگا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، ہم بھی انوالو ہو گئے اس میں. وہی لوگ جو میرے مدعی تھے وہ میرے بیسٹ فرینڈ ہیں آج کل. ریمنڈ ڈیوس کا بھی کیس آپ نے کیا. گورنمنٹ نے مس ہینڈل کیا وہ کیس سارے کا سارا. میں نے ایک روایت قائم کی تھی کہ پورے سال میں ایک کال جو تھی وہ ہڑتال کی نہیں تھی. آپ ادارے بند کر دو، آپ عدالتوں کو تالے لگا دو. زینب کا کیس کیا، جو صحیح مجرم تھا وہ سزا تک پہنچا. نہیں، جہاں تک تو صحیح مجرم کی بات کرتے ہیں وہ ایک نہیں تھا، زیادہ ہے. پروگرام سیلیبریٹی کیس، آپ کی ہوسٹ زائدہ آن جسٹ ون ٹی وی. السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ ہماری دعا ہے کہ آپ سب سدا سلامت اور خوش رہیں، آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسان تقویم سورۃ 3 پارہ نمبر 30 میں اللہ پاک نے انسان کے لیے احسان تقویم فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑا توازن اور متوازن پیدا کیا اور پھر اس میں اپنی کچھ صفات ٹرانسفارم کر دی، اور اس کے بعد انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے. اشرف المخلوقات میں کیونکہ انسان کے پاس اللہ پاک نے علم پسند ہے، اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے علم اس کے اندر رکھ دیا کیونکہ اللہ پاک کو علم پسند ہے. تو علم میں ذہنی جسمانی صلاحیتیں عطا کی گئیں، اور جسمانی میں سپورٹس آ جاتی ہیں، ایتھلیٹ ہیں، کرکٹر ہیں، اور بہت سارے جو اپنے فزیک سے کام لیتے ہیں. اور ذہنی میں علم آ جاتا ہے جس سے لوگ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ سیلیبریٹی بن جاتے ہیں. تو آج جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کے بھرپور ایک شخصیت ہے جو کہ سپریم کورٹ بار کے سیکرٹری ہیں، اور ان کے کریڈٹ پہ بہت سارے کیسز ہیں، جیسے ریمنڈ ڈیوس ہے اور زینب ہے جو قصور کی بچی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی بیٹی ہے، اس کا کیس ہے، اور 100 مرڈرز چلڈرن کا کیس ہے. اور آج کل وہ وکلا کے لیے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. تو آئیے آپ کو اس شاندار شخصیت سے جو ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کا مرکز ہیں، مسٹر آفتاب باجوہ. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ. ویلکم ٹو شو. آپ کو جسٹ ون ٹی وی کی طرف سے بہت ویلکم، آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ ہمیں ٹائم دیا. تو سر آپ فیملی میں کوئی وکیل تھے، انسپریشن تھی کہ خود سے فیلڈ میں آئے؟ نہیں، میرا کیونکہ جو ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہے نا، کیونکہ میرا ولیج تو چوئنڈا سے سیالکوٹ ہے، لیکن کیونکہ والد صاحب وہاں تھے لیاقت پور ڈسٹرکٹ رحیم یار خاں میں، جس کی وجہ سے وہاں پہ میرا ایجوکیشن آپ کہہ سکتے ہیں بہت بیکورڈ ہے. یہاں تک کہ اسکول کے اندر فرنیچر تو اپنی جگہ پہ، ہمیں گھر سے ہی اپنی پرانی بوری یا ٹاٹ خالی جو ہوتا ہے بوری دانے والی، یہ لے کے جاتے جس پہ بیٹھ کے ہم تعلیم لیتے تھے. لیکن شکر الحمدللہ، میں اس بات پہ بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ اس معاشرے میں رہ کے پھر میں آ کے یہاں پہ جب آیا لاہور میں لا کر کے بہاولپور سے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے میری بڑی مدد کی اور مجھے بہت سارا نوازا. یہاں تک کہ بہت سارے بڑے بڑے کیسوں میں آج بھی جو مجھے یاد آ رہا ہے، یہاں پہ ایک آپ کا جو ہوا تھا جوزف کالونی کے کرسچن کی بستی تھی جس کو جلا دیا گیا تھا، اس کو کوئی کیس نہیں لے رہا تھا. یہاں تک کہ ہمارے بڑے بڑے جتنے لائرس تھے پھر میں نے لیا تھا اور بڑی کامیابی سے وہ کیس کیا. تو سر جب پھٹوں کا کلچر تھا، پھٹوں سے لے کے ماشاءاللہ اس سیٹ تک آنا، کہ آپ کا یہ ایک گول تھا جس کو آپ نے اچیو کیا، اتنے پیشن سے آپ آئے کہ آپ اس مقام تک آئے؟ دیکھیے، زندگی میں یہ تو نہیں پتا تھا کہ وکیل بننا ہے. اچھا. اسپورٹس مین تھا. اچھا. تو اسپورٹس پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے میں اسپورٹس کو نہ جاری رکھ سکا. پھر لا کیا. لا کر کے جب یہاں پہ آیا، کیونکہ یونیورسٹی میں ایک ہی سیٹ خالی تھی لا کی، اسپورٹس کی، جس میں مجھے ایڈمیشن مل گیا. میری بیسک اسپورٹ تو کرکٹ، بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس تھی. اچھا. تو جس کی وجہ سے مجھے اکثر یونیورسٹیز میں یا لاہور میں بھی جب ایڈمیشن ہوتے تھے تو میرا ٹرائل نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میری کارکردگی پیچھے بیک گراؤنڈ پہ جتنی بھی تھی اس کو مد نظر رکھتے مجھے وہ کہتے جی یہاں پہ جب میں لاہور آیا تو ایف سی کالج، گورنمنٹ کالج اور یہاں پنجاب یونیورسٹی والے منتیں کرتے تھے کہ جی ہمارے کالج میں آ جائیں. اور میں نے جب ایف سی کالج میں ایڈمیشن اس لیے لیا کہ یہاں ہاسٹل اچھا تھا. ان کا یوں ہی حال ہے پیچھے، یہ میرے ساتھ ہی آگے، یہ جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے اپوزٹ ہے. تو اس کی وجہ سے ہاسٹل اچھا ہونے کی وجہ سے ایڈمیشن لیا، پھر کالج بھی بڑا اچھا تھا.
تو وہاں پہ میں نے ایم انگلش میں بھی داخلہ لیا، پھر ایم اے اکنامکس میں بھی. ماشاء تو اللہ. اس کے بعد سے پھر میں نے وکالت شروع کی. جب وکالت شروع کی تو مجھے اس میں اتنے مزہ آیا اور اتنا، کیونکہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص انسانی خدمت کرتا ہے، خدا کی مخلوق سے پیار کرتا ہے، خدا اس سے پیار کرتا ہے. لیکن خدمت خلق کے ساتھ روٹی کا بھی تو سلسلہ چلتا ہے. جی بالکل، میں نے اتنا دیکھا ہے. جب میں نے یہ کام شروع ہیومن رائٹس کا ہی کیا، اچھا. اور ہیومن رائٹس کی وجہ سے جب میری جیلوں میں ایک رپیوٹ چلے گئی کہ کرمنل سائٹ پہ میرا سارا کام تھا. اچھا. یہاں تک کہ میں بیرکوں میں جا کے پوچھتا تھا عورتوں سے، ملزمان سے، کہ آپ جس کا وکیل نہیں ہے میں ہوں. اور اس میں مجھے بہت ساری کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے دی. بہت بے گناہ لوگ تھے جیلوں میں پڑے جن کو میں نے نکالا. اسی طرح یہاں پولیس جو انکاؤنٹرز کے کیسز تھے جس میں شباشی ملوث تھے اور بہت سارے لوگ ملوث تھے، وہ کیس بھی میں نے کیے. جس میں شباشی صاحب 2008 میں آئے تو ڈسکوالیفائی بھی ہوئے تھے جب کھوسا صاحب وزیر اعلیٰ بنے ہیں. وہ کیس بھی میرا تھا. اسی طرح جعلی ڈگریوں والے کیس دیکھیں گے آپ. تو سپریم کورٹ تک میں گیا کہ میں نے تھے باولپور کے نجیب اویسی صاحب اور احمد یار وارن منسٹر تھے اس وقت، پیپلز پارٹی کو ڈسکوالیفائی ہوئے. جعلی ڈگریوں کے کیسز کا بھی کریڈٹ مجھے جاتا ہے. باجوہ صاحب جو ہیں وہ ہماری لائر کمیونٹی کے لیے کوئی ان نون چیز نہیں ہے. ان کے پیار، محبت، اعتماد، ووٹ سے آج وہ سیکرٹری بار سپریم کورٹ ہیں. تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ ایک بات مجھے آپ بتائیے کہ یہ جو آج کل ہمارے وکلا میں ایک کلچر پیدا ہو گیا ہے گنڈا گردی کا، راج کا، جس کو آپ کہتے ہیں وکلا گردی، تو جس طرح یہ آج کل آپ حادثات دیکھ رہے ہیں، فائرنگ، مار پیٹ، یہ کیا کلچر ڈیولپ ہو گیا اور یہ کیسے رکے گا؟ دیکھیے، میں بینگ ایز اے سیکرٹری سپریم کورٹ بار، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلا سیکرٹری بنا ہوں. گروپوں میں بالکل کسی گروپ میں نہیں تھا، میں آزاد کینڈیڈیٹ تھا. مجھے بعد میں ایک گروپ نے اڈاپٹ کیا اور میں جیت گیا. صحیح. اور اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ لوگوں نے مجھ سے پیار کیا، میرے وکلا نے پیار کیا. لیکن بطور سیکرٹری سپریم کورٹ بار میں نے ایک روایت قائم کی تھی کہ پورے سال میں ایک کال جو تھی وہ ہڑتال کی نہیں دی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ہڑتال کی کال دینا بار ایسوسی ایشن، بار کونسل کی ناکامیاں ہیں. وہ اپنا برڈن اتار کے ہڑتال دے کے جان چھڑوا لیتے ہیں. بھئی آپ کو لوگوں نے منتخب کیا ہے، آپ نمائندے ہیں. دیکھیے، ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ موٹر وے پہ ہمارے سینئر وکلا کو بدتمیزی کی انہوں نے، موٹر وے پولیس نے. مجھے فون آیا، میں نے کہا سر ان کے نام ان کے لگے ہوئے ہیں، وہ آپ مجھے پڑھ کے یا ان سے پوچھ لیں، مجھے بتا دیں. تو انہیں ہڑتال کی کال دیں. میں کہا سر ہڑتال کی کال ضرور دوں گا، اگر میری بات نہ مانے گی پہلے خود کوشش کروں گا، آپ کا نمائندہ ہوں. اگر اعتماد پہ نہ پورا اترا تو پھر سب کچھ کروں گا. میں نے آئی جی ٹریفک سے بات کی، اس کو نام دے دیا. اس نے کہا جی 2 گھنٹے کے بعد ٹی وی دیکھ لینا. میں بھی پتہ کیا، میں نے کہا جی انہوں نے، کیونکہ میری بات کا ایک وزن تھا، میں غلط بات کسی کو کہتا نہیں، غلط بات سفارش کرتا نہیں تھا. جب ان کو پتہ چلا آئی جی ٹریفک کو، تو اس نے 2 گھنٹے کے بعد ٹی وی پہ خبر چل گئی تھی، وہ دونوں انسپیکٹر جو ہے سسپینڈ کر دیے تھے. پھر مجھے انہیں وکلا کا فون آیا کہ سر تھینک یو ویری مچ. میں نے کہا نہیں، یہ میری ذمہ داری تھی. اب میں ایک ہڑتال کی کال دے کے پورے پاکستان کے اندر کتنے ہزاروں لوگ، کتنے ہزاروں سائلین آئے ہیں، کتنے ہزار وکیل جو ہیں وہ تیاری کر کے صبح عدالتوں میں گئے ہوں گے، کتنے ہزاروں جو ہیں وہ افسران، ملازمین جو ہیں جو ریکارڈ لے کے آتے ہیں، ان کی ایویڈنس ہوتی ہے، کتنا حرج ہوتا ہے ایک دن میں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ نے بڑی اچھی وضاحت کی کہ ایک ہڑتال کال کی وجہ سے پوری ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے. اس دن پورا جو لوگ ہیں وہ ان کے کاروبار، ہر چیز جج جا رہے ہیں، جوڈیشری سسٹم جو ہے سارا، اور سارے جو وکلا کمیونٹی ہے اور سائلین ہیں ان کو کتنی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. اور اس سے میکسیمم ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے کہ ہم یہ ہڑتال کال کسی بغیر کسی سالڈ ریزن کے نہ دی جائے. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں بہت، اگر آج آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اگر 100 ہڑتال ہوگی، اس میں 99 ہڑتالیں جو ہیں وہ غلط ہیں، بالکل فضول ہڑتالیں ہیں، اور ان کا فائدہ ہی نہیں ہے. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں دیکھیے، میں وکلا کمیونٹی کا نمائندہ ہوں. کو جھنجھلا رہے ہیں. نہیں، میں دیکھیے، ہم وکیل ہیں. دیکھیے، رول آف لا کی بات ہم کرتے ہیں. بالکل بالکل. کیا رول آف لا میں کہیں لکھا ہے آپ ہڑتال کرو؟ آپ ادارے بند کر دو، آپ عدالتوں کو تالے لگا دو، آپ پولیس کو مارو پیٹو، آپ جناب ججوں کو مارو پیٹو، کہاں لکھا ہے؟ یہ کب سے، یہ کیسے یہ کلچر ڈیولپ ہوا ہے؟ اور اس کی روک تھام تو بہت ضروری ہے. اور یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. جب سے ہم نے رول آف لا کی تحریک چلائی، اس میں ایک بات ضرور کہتا ہوں، رول آف لا کی تحریک میں نو ڈاؤٹ ادارے بہت مضبوط ہوئے. ہم نے اپنی عدلیہ کو تو آزاد کر لیا، عدل کو آزاد نہ کر سکے. اب جب آپ کسی ایک ہی وکیل کا سملر میٹر ہے، اس کو ریلیف دے رہے ہیں، اور دوسرا سامنے دیکھ رہا ہے اس کو آپ نہیں دے رہے، تو ریٹیلیشن میں آ کے وکیل یہ کرتے ہیں. وہ یہ ہے نا کہ ہمارے جو جوڈیشری سسٹم ہے
اس کو بھی ریفارم کی طرف جانا چاہیے, اس میں بھی کچھ چینجز آنی چاہیے, کچھ ڈیلے جسٹس جو ہے. میں ججز کو بالکل کلیم نہیں, ان کے خلاف کوئی الزام نہیں لگاؤں گا, ان کا بیچاروں کا کوئی قصور نہیں, صحیح, وہ بھی انسان ہے. آپ جا کے دیکھیے سول جج کی عدالت بالکل, ہاں جی, کم از کم 300-400 ایک دن میں کیس لگا ہے. اگر وہ ایک منٹ بھی دے تو شام 4 تو اس کے اسی میں بچ جائیں گے. انصاف اس نے کیا کرنا ہے. لیکن ججز کی تعداد کم ہے. ہمارے پاس عدالتی کمرے نہیں ہیں. آپ جا کے دیکھیے سول کورٹ میں, سیشن کورٹ میں جا کے دیکھیے, وہاں پہ آپ علمت کے کمرے میں, چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا ہوا جج, کیا اس کا ریٹائرنگ روم تک نہیں ہے. بالکل, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. کسی کے پاس ریڈر نہیں ہے, کسی کے پاس اسٹینو نہیں ہے. حکومت اس طرف توجہ نہیں دے رہی. ہماری عدالتیں بننی چاہیے. دیکھیے جب عمران خان صاحب یہ گورنر ہاؤس اور یہ سارے بنا رہے ہیں سب کو, تو میں نے ایک فنکشن میں چوری فواز صاحب آئے تھے اور دوسرے لوگ آئے تھے, میں نے کہا جناب یہ مار روڈ پہ جتنی بھی کوٹھیاں ہیں وزیروں مشیروں کی ساری دے دیں, ہماری عدالتیں بن جائیں وہاں پہ. ہماری جو عدالتوں کے کمرے نہیں ہیں وہ تو پورے ہو جائیں. خدا کے لیے اس طرح تو توجہ دیں. سر میں آپ عدالتیں بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ کیسز اتنے زیادہ کیوں لانچ ہو رہے ہیں. اس کی ابتدائی طور پہ روک تھام ضروری نہیں, جیسے کہ پہلے پنچایتیں ہوتی تھیں, کانسلر ہوتے تھے, کوئی چودھری سسٹم ہوتا تھا, اس میں سے سکروٹنی ہو کے عدالت تک آنا چاہیے. ابھی تو ذرا سا کسی کو مطلب اینٹ بھی لگ جاتی ہے. دیکھیں میڈم, آپ جو بات کر رہی ہیں, آپ کمپیریزن ہمارا کر رہی ہیں یورپ سے, لیکن ہم 100 سال پیچھے ہیں. صحیح. اب آپ کا الیکٹرانک میڈیا آزاد ہونے کی وجہ, جس کا کریڈٹ گو ہم مشرف کو گالیاں دیتے ہیں ایز اے ڈکٹیٹر, لیکن یہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے. اس نے آتے ہی میڈیا کو آزاد کیا تھا. جتنا اس وقت میڈیا ہمارے ملک میں آزاد ہے دنیا میں کسی جگہ پہ نہیں. اب کھل کے ہر بات کہہ سکتے ہیں, وزیر اعظم پہ, صدر پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن جس وقت جب سے یہ میڈیا آزاد ہوا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, دیکھیے میں جیسے ذکر کیا کہ میں لیاقت پور ڈسٹرکٹ رحیم یار خاں ہوں, ہمیں تو اخبار تیسرے دن ملتا تھا. ایک دن ٹرین لیٹ ہو گئی تو اگلے دن جناب رات کو اسٹیشن پہ اخباریں پڑھی, صبح وہ لایا ہمیں اگلے دن ملی. یہ حالت تھی. اب آپ کو ہر 2 منٹ کے بعد پوری دنیا کی خبریں آپ کو مل رہی ہیں میڈیا. اب کیونکہ یہ ہے اویئرنیس. بالکل, میں کہتا ہوں کہ یہ کریڈٹ ہمارے میڈیا کو جاتا ہے. اگر یہ جس طرح میڈیا کام کر رہا ہے, اگر یہ پازیٹیولی کرتا رہے, لوگوں کے اندر اویئرنیس آتی رہے. دیکھیں ابھی آپ کے چیف جسٹس صاحب پاکستان نے جب دیکھا کہ سپریم کورٹ کے وکیل اکثر درخواستیں بھیجتے نہیں آتے, انہوں نے ای کورٹ شروع کر دی ہیں. صحیح. اب اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, کراچی کے کیس سن رہے ہیں, لاہور کے سن رہے ہیں, بالکل, وہاں کوئٹہ کے سن رہے ہیں, اور لوگ وکیل پیش ہو رہے ہیں, ڈسپوزل ہو رہی ہے. بالکل. اور میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح جب لوگوں کے اندر اویئرنیس آتی ہے تو اس میں لیٹیگیشن بڑھ جاتی ہے. ابھی دیکھیں آپ کا جو سارا سسٹم ہے لینڈ کا, ابھی تک کمپیوٹرائز نہیں ہوا. ہاں جی, آدھا ہوا ہے, ملک میں آدھا ہی ہوا ہے. ابھی لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں, ہمارا دشمن چاند کی طرف جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اویئرنیس سے لیٹیگیشن کم ہونی چاہیے, کہ وائڈ ہونا چاہیے, پیشنس ہونا چاہیے. تو سر آپ کی زندگی میں کوئی ذاتی طور پہ کوئی ایسی لیٹیگیشن جو آپ نے فیس کی ہو؟ نہیں, اسٹوڈنٹ لائف میں مجھے فیس کرنی پڑی تھی, کیونکہ میں وہاں پہ بھی اپنے جو ہمارے گروپ تھا اسٹوڈنٹ کا, ان میں بھی ایک لیڈر تھا ان کا. اچھا, ماشاء اللہ, شروع سے لیڈرشپ رہی ہے. جی, اس وقت ایک جھگڑا ہو گیا میڈیکل کالج میں, اور ہمیں بھی اس میں انوالو, میں حالانکہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا, ہم بھی انوالو ہو گئے اس میں. تو جب آدمی کے خلاف کوئی کارروائی ہو جاتی ہے تو پھر عدالتی جو امور ہیں پورے ہوتے ہیں. تو وہ ٹائم بینگ وہ نہ گواہ آتے تھے نہ کوئی اور آتا تھا. اس وقت نئی بنی تھی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن, کیونکہ پنجاب میں حکومت تھی میاں صاحبان کی, تو اس کے وجہ سے وہ جس کو چاہتے تھے پرچے دے دیتے, جو ہوتا تھا جیسے وکٹیمائزیشن ہوتی ہے. جی جی. لیکن وہی لوگ جو میرے مدعی تھے وہ میرے بیسٹ فرینڈ ہیں آج کل. وہ انجرڈ جو تھا وہ میرا رشتے میں برادر ان لا بنا. یہ تو دیکھیں اسی لیے نا کہ وہ اویئرنیس آ گئی, آپ نے کہا چلیں وہ ٹائم گزر گیا, پیسج آف دا ٹائم, وہ ٹائم گزر جاتا ہے, پھر رشتے بدل جاتے ہیں, سوچ بدل جاتی ہے, تو اچھا ہو جاتا ہے. تو سر آپ ہمیں پلیز یہ بتائیے کہ آپ نے زینب بچی کا کیس, جو ہمارے پورے پاکستان کی بیٹی ہے, ان کا کیس کیا, کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو صحیح مجرم تھا وہ سزا تک پہنچا؟ نہیں, جہاں تک تو صحیح مجرم کی بات کرتے ہیں وہ ایک نہیں تھا, زیادہ ہے. اچھا. اب کیونکہ اس بات کو میں نے بڑا ہائی لائٹ کیا تھا جی, لیکن اس بات کو جو ہے دبایا گیا, اور اس میں میں کہوں گا کہ زینب کے جو والد ہیں اور ان کے جو عزیز و کرم ہیں ان کو بھی بہت بری طرح دبایا گیا تھا کہ آپ انویسٹیگیٹنگ ٹیم کے ساتھ چلیں, جبکہ یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ ملزم ایک نہیں ہے, اس کے پیچھے بہت بڑا گینگ ہے.
دیکھیں یہ چائلڈ پورن فلمیں جو بنتی ہیں ان کی بہت بہت ورلڈ کے اندر جو ہے ریٹنگ ورتھ ہے، جس کی وجہ سے اس سے پہلے ہی حالانکہ 2 سال پہلے اور بچوں کی اس طرح فلمیں آئی تھی، جی جی، میل بچوں کی، وہ کوئی ایم این اے تھے ایم پی کے، ان کے ساتھ ریلیٹڈ تھے، جی جی، اور اس کے بعد دہشت گردی میں پولیس اٹھا کے اس بچے کو لا کے زبردستی بیان کرا کے لے گئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں، میرے ساتھ وہی کچھ ہے۔ آپ کے ملک میں ابھی بھی اتنا الیکٹرانک میڈیا سٹرانگ ہونے کے باوجود یہاں یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس سسٹم کو ہمیں جو ہے لوگوں کو انصاف دینے کے لیے جب تک یہ میڈیا اپنا کردار ادا نہیں کرے گا، جب تک اس طرح کے کیسز کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا، اور اس کیس کی جب تک کوئی ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی اس کی نئی سرے سے اگر تفتیش کروا لی جائے تو اصل ملزموں تک پہنچا جا سکتا۔ دیکھیں زینب ایک نہیں تھی، وہاں پہ 8 اور بچیاں بھی تھیں۔ اچھا، میں کیوں کہتا ہوں ایک ملزم نہیں ہے؟ صحیح، اب 8 بچیاں جو دیگر بچیاں تھیں ان کی رہائش مختلف جگہوں پہ ہے، جی جی، ان کا جائے اغوا ہونا مختلف جگہوں سے ہے، ان کا جا کے ان کو مرڈر کرنا وہ جگہ تمام مختلف ہے، ان کی ڈیڈ باڈی مختلف جگہوں سے مل رہی ہے، کوئی ایک جگہ نہیں تھی کہ جہاں پہ یہ عمران ملزم ہے، ایک زینب کو لے گیا یہاں پہ اس نے مارا اور وہاں پھینک دیا اور دوسری کو پکڑا اس کو مار دیا، یہ 7 8 10 جو کی اس نے، جو اس پہ الزام لگے یہ سارے اس نے ہی کیے ہیں، تو وہ پھر مختلف جگہوں پہ نہیں پھینک سکتا تھا۔ اس کی ایک، حالانکہ میں اس کا گھر بھی دیکھ کے آیا ہوں، عمران کا انتہائی غریب آدمی تھا، لیکن اس کے پیچھے جو لوگ تھے ان کو نہیں پکڑا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی ادارہ انویسٹیگیشن کرتا ہے تو اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اس میں بہت ساری مداخلتیں ہوتی ہیں۔ میں نے اس وقت سپریم کورٹ کے اندر یہ بات کہی کہ جناب اس جے آئی ٹی میں آپ جو ہے آئی ایس آئی کا بریگیڈیئر رینک کا کوئی افسر شامل کریں، جس طرح پاناما لیگ میں شامل ہوئے ہیں، اسی طرح یہاں پہ کوئی آپ ایف آئی اے کا بڑا افسر کیونکہ سائبر کرائم بھی اس میں شامل ہے، اس میں وہ افسر بھی شامل کریں، لیکن الٹا مجھ پہ بہت ساری پابندیاں لگ گئی تھیں۔ ظاہر ہے کہ آپ اپوزر ہیں، ابھی آپ کے کرنٹ کیسز کس طرف جا رہے ہیں؟ لیکن جو کرنٹ کیسز ہیں موسٹلی وہ تو کچھ نیب کے ہیں، اچھا کچھ مرڈرس کے ہیں، اچھا، کچھ نارکوٹکس بھی ہیں، تو موسٹلی کیسز جو ہے نیب کے ہیں، اور اسپیشلی جو ہے نیب کے اندر ہم نے ایک درخواست دی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی فائل کی ہے کہ یہ جو نیب کے اندر لوگ جو کسٹڈی میں فزیکل ریمانڈ دیا جاتا ہے، ڈیورنگ فزیکل ریمانڈ جو ہے کسی کو بھی ہے اسپیکر کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کو اسمبلی میں ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرے، کیونکہ اسپیکر کا آرڈر جوڈیشل آرڈر ہے، ریمانڈ جو ہوتا ہے یہ فزیکل ریمانڈ یہ جوڈیشل آرڈر ہے، اس کا ایگزیکٹو آرڈر ہے اسپیکر کا، اور یہ نیب والے بغیر عدالت سے اجازت لیے ہوئے ان کو اسمبلیوں میں لے جاتے ہیں۔ جس طرح شہباز شریف کے بارے میں جب ہائی کورٹ میں پوچھا گیا کہ آپ نے برآمد کیا کیا اس سے، تو اس وقت انہوں نے کہا جی جتنی دیر ہمارے پاس ریمانڈ پہ رہے ہیں اتنی دیر تو یہ رہی اسمبلی کے اندر ہیں، جس کی وجہ سے ہم کچھ نہیں برآمد کر سکیں۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو کورٹ کے اندر چل رہا ہے، اور اس میں یہ دیکھنا عدالت نے اب دیکھنا ہے کہ ان حالات میں کیا اگر دیکھیں نا، ایک طرف آپ ملزم بھی ہیں، ایک طرف ممبر ہے نیشنل اسمبلی یا صوبائی اسمبلی، آپ ٹی اے ڈی اے بھی لے رہے ہیں، اگر اسمبلی کا اجلاس ٹرن کریں گے ملزم ٹی اے ڈی اے تو نہیں لے سکتا جو فزیکل ریمانڈ پہ ہے، تو یہ کتنی ہماری جو ہے دیکھیں انلیگیلٹی کمٹ ہو رہی ہے، ایک ملزم بھی ہے، ایک قانون ساز ادارے کا ممبر بھی ہے وہ، تو اس لیے ہم نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ سر کائنڈلی یہ بتائیے کہ یہ کیسے فرق ہو سکتا ہے کہ وہ اگر جوڈیشری سسٹم ہے جس میں ریمانڈ دیا جانا ہے جوڈیشری سسٹم کے تحت، تو وہ پھر اسپیکر اور وہ کیوں اس میں امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس میں کس کی کمزوری ہے؟ قانون کی بالادستی اسمبلی اسپیکر کی ہے کہ قانون کی ہار ہے؟ کیا ہے اس میں؟ دیکھیے اس میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہے اسپیکر صاحب کو اختیار نہیں ہوتا جی، جب بندہ کسٹڈی، دیکھیں 2 طرح کے ریمانڈ، 3 طرح کے ریمانڈ ہیں۔ ایک ہوتا ہے ایک بندے کو آپ نے لاہور سے گرفتار کیا لیکن اس کا ریکوائرمنٹ ہے کراچی میں، اس کو ٹرانزٹ ریمانڈ کہتے ہیں، وہ 2 دن کا یا 3 دن کا کورٹ دیتی ہے کہ اس کو وہاں جا کے متعلقہ عدالت میں پیش کریں۔ بالکل۔ دوسرا ریمانڈ ہوتا ہے فزیکل ریمانڈ، اس فزیکل ریمانڈ کا ہوتا ہے کسٹڈی ہینڈ اوور کرنی ہوتی ہے آئی او کے، کہ آئی او نے اس سے ساتھ اس کو یہ آرڈر بھی ہوتا ہے کہ اگلی تاریخ پہ آپ نے آ کے بتانا ہے کہ اس نے اس سے کیا کیا برآمد کیا ہے، یہ کتنا انوالو ہے۔ جی جی۔ اب ایک بندہ جب آئی او کے پاس، تیسرا ریمانڈ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جوڈیشل ریمانڈ جو جیل کے اندر ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جیل میں ہے ٹھیک ہے، اسمبلی میں آیا جائے کوئی نہیں، لیکن جب فزیکل ریمانڈ پہ ہوتا ہے، تفتیشی نے تفتیش کرنی ہوتی ہے، اس نے اس سے اگلوانا ہوتا ہے سارا کچھ جو اس نے کرپشن کی ہوتی ہے، یعنی کہ جو ہماری اسمبلیاں ہیں وہ ان کو پروٹیکشن دے رہی ہیں، وہ اسپیکر جو ہماری گورنمنٹ ہے جی ان کی مرضی ہے وہ پروٹیکشن دیتی ہیں ان کو اس حساب سے۔ دیکھیے یہ کتنی بڑی میں یہ ہماری کہوں گا بدقسمتی ہے، بدقسمتی کہہ رہے ہیں، موکری ان دی آئی آف لا، مذاق نہیں ہے بالکل، کہ ایک ملزم ہے اس کو آپ اسمبلی میں بٹھا رہے ہیں کہ آپ اس کی قانون سازی بھی کریں، ہاں جی، تو کیا وہ
کیا قانون سازی کرے گا؟ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا یا قانون سازی کرے گا؟ وہ وہی قانون بنائے گا جس طرح ہم مسلمان ہیں قرآن میں سے اپنے مطلب کی آیتیں لے کے جیسے وہ کہتے ہیں نا مت جاؤ نماز کے قریب، اگلا نہیں پڑھنا جب نشے میں ہو. تو اس لیے موسٹلی وہ جو 4 بیویاں کر لیں جی موسٹلی جو ہے جائیداد کے ساری انٹرپریٹیشن جو ہے اپنے اپنے مرضی کے فرقے اپنی اپنی مرضی کے وجہ. لیکن جو ایک مجرم بھی ہے اور ممبر اسمبلی بھی ہے اور جب وہ عدالتوں میں آتے ہیں ہائی کورٹ میں آتے ہیں اور پورا ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، پوری ٹریفک اس طرف بند ہو جاتی ہے اور ان کو اتنا سیکیورٹی سسٹم اور اتنا یہ کیوں ہے جبکہ ایک عام بندے کی طرح ان کو لانا چاہیے؟ میڈم اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا خود ایک کیس سپریم کورٹ میں لگا ہوا تھا. جی میں جب ماڈل ٹاؤن سے نکلا تو مجھے نہر کے راستے سے میں مال روڈ پہ آتا ہوں، یہاں پہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے، جی جی رجسٹری ہے، میں نہیں پہنچ سکا. دیکھیے میں نے بڑا احتجاج کیا لیکن نہیں، کہنے جی فلاں جو شہباز شریف نے جو ہے اس کو کسٹڈی پہ لے کے عدالت جانا ہے فلاں جانا. آج کل بھی جتنے ملزم ہیں دیکھیں ملک کے اندر، دیکھیے یہ لوگ جتنے بھی ہیں، میں نے یہ بھی ریکویسٹ کی، میں نے اپلیکیشنز دیں کہ ان ملزمان کا ریمانڈ جو ہے نیب ہیڈ کوارٹر میں ہونا چاہیے، ان کے جو ہیں ٹرائل جیل ٹرائل ہونے چاہیے. دیکھیں آپ خطرناک ملزموں کے ٹرائل جیل کے اندر کر رہے ہیں، ان کے ٹرائل اگر یہاں ہوتے ہیں یا ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے آپ کا ایم یو کالج، یہاں سے داتا صاحب، بالکل اب یہاں پہ سول کورٹ بھی ہے، کچہری پہنچ بھی ہی ہے، نہیں سکتے ہیں، کوئی ایمبولینس ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ہسپتال ہیں، ہاں جی کوئی ایئرپورٹ جانا ہے، کسی کی ٹرین جا رہی ہے، وہ سب ایسے ہو جاتا ہے کہ کرفیو لگ جاتا ہے. تو جس کی وجہ سے دیکھیے میں ان کو کہتا ہوں یہ لوگ جو ہیں یہ وہ جو خطرناک لوگوں کا ٹرائل تو جیل کے اندر کر رہے ہیں، بالکل یہ ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے. انہوں نے تو چلو دہشت گردی کی یا جو بھی دہشت گردی کا انہوں نے اوفینس کیا وہ کیونکہ ان کو خطرہ ہے. ونس ٹائم تھا، وہ ونس ٹائم، یہ تو روز ہمارا معاشی قتل کر رہے ہیں. نہیں، یہ میں ان لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ دیمک کی طرح ہمارے ملک کو انہوں نے چاٹ میں کرپشن جو ہے یہ دہشت گردی سے بھی خطرناک. بالکل. اور جس کے نتائج کیا ہوئے کہ آج ملک ہمارا گرے لسٹ میں ہے. آج پرائم منسٹر ہمارا کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں مانگتا پھر رہا ہے کہ قرضے کسی طرح اتر جائیں. میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو ایسی ایسی سزائیں دیں، ان کے لیے ایسی ایسی اسپیڈی کورٹس بنائیں. اگر انہوں نے کھایا اسپیڈی ہونا چاہیے، اسپیڈی ان کے لیے ہونا چاہیے، اسپیشل کورٹس ہونی چاہیے اور ان کے ٹرائل کر کے فوراً لوگوں کو بتایا جائے کہ جناب یہ ملزم ہے قوم کے، یہ قومی ملزم ہے. بالکل بالکل. اور ان کو سزائیں دیں تاکہ آئندہ آنے والی کوئی شخص جرت نہ کرے کہ میں نے جو ہے وہ. اب لوگ الیکشن کیوں لڑتے تھے پہلے ابھی تک جو آتے رہے ہیں اسی لیے کہ ہم نے جناب ممبر بن کے نیشنل اسمبلی یا پنجاب اسمبلی یا سینٹ کے بن کے ہم نے جو کمائیاں کرنی ہیں. جب یہ پتہ ہو کہ وہاں کمائیاں نہیں ہونی، وہاں صرف قانون سازی کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے، آپ نے قانون سازی ہی کرنی ہے اور آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے کسی اور میں. اب سڑکیں نالیاں بنانا تو کام نہیں ہے لوگوں کا، یہ ان کاموں پہ لگ کے اپنے کمیشن کما رہے ہیں. ریمنڈ ڈیوس کا بھی کیس آپ نے کیا، ہمارا امیج کیا بنا ہے اس میں؟ دیکھیے جہاں تک ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ ہے، ریمنڈ ڈیوس کے معاملے کو ہماری ہی گورنمنٹ نے، اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی اس نے پہلے دن سے ہی اس کو یہ طے کر لیا تھا کہ اسے ہمیں واپس امریکہ بھیجنا ہے. اس وقت یہی نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، میاں شہباز شریف صاحب بھی اس کے وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. دیکھیں قانون جو ہے عدالت کچھ نہیں کر سکتی. عدالت کے سامنے جو کیس آنا ہے، عدالت کے سامنے ایک کیس رکھ دیا کہ جی یہ قتل 2 ہوئے ہیں، ان کے وارثان نے معاف کر دیا ہے، وہ قرآن و سنت بھی کہتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے عدالت کے سامنے آیا انہوں نے کر دیا اس کے مطابق فیصلہ. لیکن اگر اس کے اندر دیکھیں جس طرح اس نے بروٹلی مرڈر کیے تھے، ایک کیا پھر دوسرا کیا، بالکل ٹھیک ہے، اس پہ سیکشن دیکھیں پوری دنیا پاکستان جو تھا خوف میں مبتلا تھا کہ غیر ملکی آ کے یہ حرکتیں یہاں کر رہے ہیں. اگر سیکشن 6 اور 7 ATA کا لگ جاتا تو پھر یہ کمپاؤنڈیبل نہیں تھا، پھر قابل راضی نامہ نہیں رہنا تھا. بہت سارے کیسز سپریم کورٹ کی ججمنٹس آ گئی ہیں جس میں دہشت گردی کے کیس میں لوگوں کے راضی نامے ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی راضی نامہ جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن دہشت گردی میں راضی نامہ نہیں ہے. تو پھر اس کا راضی نامہ نہیں ہونا تھا، پھر اس نے یہاں سزا بھگت کے جانی تھی اپنی. لیکن انفارچونیٹلی گورنمنٹ نے مس ہینڈل کیا وہ کیس سارے کا سارا، جس کی وجہ سے ریمنڈ ڈیوس جو ہے یہاں سے چلا گیا. حالانکہ ریمنڈ ڈیوس کے جو ہے جانے سے ہم ڈاکٹر عافیہ کو بھی واپس لا سکتے تھے. ہم انشاءاللہ کسی ایسے پروگرام میں ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں بات کریں گے. تو سر آپ اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ بچے آپ نے ماں بن کے پالے، آپ کے ساتھ جو مس ہیپ ہوا اس وجہ سے، تو ماشاءاللہ بچے آپ کے گرون اپ ہو گئے ہیں، اب آپ کے کیا خیالات ہیں؟ دیکھیں میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی اچھی اولاد دی ہے کہ اب میری ایک بیٹی جو ہے نیسٹ میں ہے، 93% نمبر لیے اس نے. میرے لیے، میرے خاندان میں سارے لوگوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. دوسرا میرا بیٹا ہے، اس نے FSC کیا ہے اور وہ آرمی میں جانا چاہتا ہے. دوسرا کہتا ہے جی نہیں جاؤں گا تو سیکنڈ آپشن وکیل بنوں گا. صحیح. میں نے پوچھا وکیل کیوں بننا ہے؟
कहता है जी जो बाप को देखता हूँ वही करूँगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा जी तीसरा बेटा जो है वो भी उसके लिए भी ओपन है। लेकिन चौथी जो मेरी बेटी है छोटी 8वीं क्लास में है, उसकी मैं इतनी बात बता दूँ कि मैं वो ड्राइंग, हम यहाँ बैठे हैं तो उसको साइड पे बिठा दें, वो पूरी आपकी ड्राइंग 15-20 मिनट में बना देगी। माशाल्लाह। यहाँ ये भी किताबें भी पढ़ी हैं, आप बैठे हैं, ये बैठे हैं, कैमरे लगे हुए। तो मैंने वो डॉक्टर साहबान को दिखाई, उसकी फादर डेज पे उसने बकायदा मेरा काला कोट, ये सफ़ेद शर्ट और टाई बना के कागज़ काट के बनाए थे 3। जब मैंने मेरे दोस्तों को दिखाया तो डॉक्टर कहने लगे कि दोस्त मेरे कि जी ये बहुत अच्छी सर्जन बनेगी, इसको डॉक्टर बनाएं। मैंने कहा, फिर एक दिन सीनियर डॉक्टर्स आ गए, उन्होंने कहा बाजा साहब वो दौर गए जब डॉक्टर और इंजीनियर बच्चों को बनाया करते, इसका जो फील्ड है वहाँ ले जाएं। मेरे जाफरी साहब हैं यहाँ NCA के प्रिंसिपल हैं, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के। मैंने उनको जाकर दिखाया, मैंने कहा मेरी बेटी है, मैंने क्या सर ये सितंबर में एडमिशन शुरू होने हैं, आप ले आएँ फर्स्ट वीक में, इसका दाखिला करवाएं, टेस्ट होगा, ये तो आराम जंप करेगी, हमें सिफारिश करने की ज़रूरत ही नहीं है इसकी, आप तो हमारे दोस्त हैं, शायद इसलिए आए कि आप मैं सिफारिश कर दूंगा इसको ज़रूर। मैं कहा सर इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? कहते जी FSC। मैंने कहा अभी तो 8th क्लास में पढ़ रही है। कहते यू आर लकी कि आपकी बच्ची जो है माशाल्लाह 8th क्लास में इतनी कॉम्पिटेंट है, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह बहुत अच्छी ये डिज़ाइनर या आर्किटेक्चर बन जाएगी इंशाल्लाह। तो मैं इस मामले में बड़ा खुश हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो बड़े सही तरह ग्रोन अप। फ्रेंड्स देखें, ये बाजवा साहब से बात करने के लिए वक्त बहुत कम और बातें बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा कानून और बहुत ज़्यादा इल्म जो जिनसे हम अभी तक पूरी तरह इस्तिफ़ादा नहीं इनकी ज़हानत से कर सके, और इनके बच्चे इनकी ज़हनी जिस्मानी सलाहियतों का एक मुँह बोलता नमूना है जो इन्होंने उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की है। तो इंशाल्लाह इनसे अब हर हफ्ते हम कोशिश करेंगे कि मुलाकात रहे और किसी नए करंट इशू पे, केस पे बात कर सकें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए।